اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ مختصر سا یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں تبدیلی لائے گا انشاءاللہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کی خدمت میں تمام پریشانیوں کے حل کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگ یہ 3 الفاظ پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم ان 3 لفظوں کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں مشکلات ختم ہو جائیں گی اور پریشانیاں آپ کی حل ہو جائیں گی، مشکلات حل ہو جائیں گی۔ جتنی بھی مشکل سے مشکل ترین حاجت ہے وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے کامل بھروسے اور کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی اور آپ کی تمام حاجات ایسے پوری ہونے لگیں گی جیسے آپ کی کوئی حاجت باقی ہی نہ رہے۔ تو آپ کی جتنی بھی مشکل کوئی حاجت ہے، بس آپ نے یہ 3 الفاظ پڑھ لینے ہیں۔ تو ہم آپ کو وظیفہ بتائیں گے، اس سے پہلے کہ میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو مکمل تک اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ تو دوستو، آج کے سائنسی دور میں ہر انسان مشکلات کا شکار ہے۔ کچھ واقعات غیر ارادی طور پر ہوتے ہیں، کچھ ارادتاً کیے جاتے ہیں۔ ان غیر معمولی واقعات کے ذریعے انسان رکاوٹوں اور گردشوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ وہ اپنے تمام اثاثہ، صحت، روپیہ، تعلقات، محبت اور ذات داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اسے اپنی قسمت پر رشک ہونے لگتا ہے، شک ہونے لگتا ہے۔ شادی، کاروبار، رشتہ نہ آنا، رشتے کی مخالفت، جلد شادی کا نہ ہونا، کاروبار چلانا لیکن نہ چل پانا، مخالفتوں کی روک ٹوک، شیطانی اثرات۔ کیا کسی نے کچھ کرتوت کر دیے ہیں، یا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسی تمام چیزیں ختم کرنے کے لیے آج میں آپ کے لیے وہ وظیفہ لایا ہوں جو آج تک آپ کو کسی نے وظیفہ نہیں بتایا ہوگا اور نہ ہی کسی نے آپ کو کبھی سنایا ہوگا۔ وہ رات، وہ دن کس قدر خوش قسمت ہوتے ہیں جب ہم اپنے رب کریم کی عبادت میں وہ رات اور دن گزار دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت حافظ مطہر ساری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ مسلسل 60 سال تک اللہ پاک سے ملاقات کے شوق میں آنسو بہاتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک رات میں نے اپنے آپ کو خواب میں ایک ایسی نہر کے کنارے پایا جس میں بہت زیادہ عمدہ مشک بہہ رہی تھی۔ اس کے دونوں کناروں پر انتہائی قیمتی موتی بکھرے ہوئے تھے۔ پھر میں نے سونے کی اینٹوں سے بنا ہوا محل دیکھا جس میں خوبصورت ترین لڑکیاں لباس اور زیورات سے آراستہ بلند آواز میں رب کریم کی پاکی بیان کر رہی تھیں۔ میں نے جب ان کی تسبیح سنی تو پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے خوبصورت آواز میں کہا، ہم رب کریم کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں۔ میں نے کہا، تم یہاں کیا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا، رب کریم نے ہمیں ان لوگوں کے لیے پیدا فرمایا ہے جو رات کو قیام کرتے ہیں اور اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، وہ خوش قسمت لوگ کون ہیں جن کی آنکھیں رب کریم تم سے ٹھنڈی کرے گا؟ انہوں نے کہا، کیا تم ان لوگوں کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے، تہجد پڑھتے، دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ ایسے خوش نصیب عبادت گزاروں کے لیے اللہ کریم نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رات کی تنہائی میں اپنے رب کریم کو یاد کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کی پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو روزانہ تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو رات کو قیام کرتے ہیں۔ لیکن
افسوس فی زمانہ ہماری ایک تعداد ایسی ہے جو راتوں کو دیر تک جاگ کر کبھی فلموں ڈراموں میں اپنا وقت برباد کرتی ہے تو کبھی موبائل فون پر کال پیکجز کے ذریعے اپنے قیمتی لمحات کو گناہوں میں گزارتی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر ساری ساری رات بےہدہ اور فضول گفتگو پھیلاتے ہوئے اپنا اور سہیلیوں کا وقت برباد کرتی ہیں۔ ان میں سے اکثریت ان کی ہوتی ہے جنہیں نہ نماز کی فکر ہوتی ہے نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، اور جن کو قرآن پڑھنا آتا بھی ہے وہ بھی مہینوں قرآن کریم کی زیارت نہیں کرتے، بلکہ اپنے نفس کو یوں جھوٹے دلاسے دیتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں نمازوں کی کثرت کریں گے، ابھی وقت پڑا ہے، ماہ رمضان میں رات کو نفل پڑھیں گے، خوب تلاوت کیا کریں گے، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا ہی قیمتی لمحہ ہے اور ہماری زندگی ہر آن تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے، ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، مگر پھر بھی ہم سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے نفس کو جھوٹیاں تسلیاں دیتے ہیں۔ عقل مندی کا ثبوت دیجیے، وہ رضوانی دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو کر اپنے قیمتی لمحات کی ناقدری کرنے کی بجائے تقوی و پرہیزگاری اپنائیے، اپنے شب و روز کو فضولیات اور دنیاوی عیش و عشرت میں برباد مت کیجیے، بلکہ نمازوں کی پابندی کیجیے اور روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن کی عادت بنائیے، اور اللہ کریم نے جن کاموں کا حکم دیا ان کی ادائیگی میں سستی نہ کیجیے اور نیکیوں میں مشغول ہو جائیے، کیونکہ نیکی کے کاموں میں کوشش کرنے والے کے بارے میں اللہ کریم پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 94 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، تو جو کچھ بھلے کام کرے اور ہو ایمان والا تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں، اور ہم اسے لکھ رہے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ رب کریم کی بارگاہ میں عالی حسب نسب مال و دولت اور عزت و شہرت والا خوش قسمت نہیں، بلکہ خوش قسمت وہ ہے جو چاہے کسی بھی قبیلے اور قوم سے تعلق رکھتا ہو، گوری رنگت والا ہو یا کالی رنگت والا، دولت مند ہو یا مفلس، اور غریب مرد ہو یا عورت، اگر وہ ایمان والا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، وہ رب کریم کی اطاعت و فرما برداری میں کوشش کرتا ہے، وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ تو دنیا میں وہی پریشان رہتے ہیں، انہی لوگوں کو مصیبتیں آتی ہیں، انہی لوگوں کی حاجات پوری نہیں ہوتی جو رب کریم کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو رب کریم کی یاد سے غافل نہ رہنے والے ہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو دن رات کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، ہر وقت اپنی زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری رکھتے ہیں، جب کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ماشاء اللہ، اور جب کوئی چیز اچھی چیز دیکھتے ہیں تو اپنے رب کریم کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی زبان پر الحمدللہ رب العالمین ادا کرتے ہیں۔ تو آج جو میں آپ کے لیے صرف 3 الفاظ کا وظیفہ لایا ہوں وہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، آپ نے چلتے پھرتے یہ لفظ پڑھتے رہنا ہے، کتنی بھی مشکل سے مشکل حاجت کیوں نہ ہو، ہر مشکل حاجت، ہر آسان حاجت آپ کی منٹوں میں چٹکیوں میں پوری ہو جائے گی، ہر مشکل ہر پریشانی کا فوری حل ان 3 الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ 3 الفاظ بہت ہی مبارک اور بابرکت ہیں، ان 3 الفاظ میں ایسی برکت پائی گئی ہے جو کسی چیز میں نہیں پائی گی۔ تو یہ بہت ہی وزنی کلمات ہیں، آپ نے یہ کلمات ضرور پڑھ لینے ہیں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے جن کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، وہ یہ الفاظ پڑھ لیں، یہ الفاظ بہت ہی زیادہ آپ کی حاجات کو پورا کر دیں گے۔ وہ الفاظ کون سے ہیں؟ آپ نے دن بھر میں چلتے پھرتے صرف 3 لفظ صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ تو یہ عمل کتنے دن کا ہے؟ صرف اور صرف 7 دن کا یہ عمل ہے۔ 7 دن آپ نے دن کے کسی بھی حصے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، 11 بار درود پاک کوئی سا بھی ہو آپ نے وہ بھی پڑھ لینا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے حامیم
لا ینصرون، یہ آپ نے 100 مرتبہ صرف پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی جتنی بھی حاجت ہوگی، مشکل سے مشکل ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کی فوری طور پر حل ہو جائے گی، وہ مشکل سے مشکل حاجت پوری ہو جائے گی، اور اس کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمدہ وظیفہ جو ہم آپ کے لیے لائے ہیں۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔